بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 21 وہی ہے جو پیچھے ہم حدیث نمبر 16 پڑھ چکے ہیں، ایمان کی حلاوت والی۔ حدیث نمبر 22 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جن کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے اور انصار کے قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق ہے۔ 81 سال کی عمر میں 74 ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن دارالفنا سے دارالبقاء منتقل ہوئے اور جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدخل اہل الجنت الجنہ، دخل یدخل داخل ہونا، داخل ہوں گے اہل جنت جنت میں، یعنی حساب و کتاب کے بعد جو اہل جنت یعنی جنت والے ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ، اور آگ والے آگ میں داخل ہوں گے، دوزخی دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ثم پھر یقول اللہ تعالی، قال یقول فرمانا، پھر اللہ تعالی فرمائیں گے، اخرجو، کن سے فرمائیں گے ان کا یہاں ذکر نہیں، یعنی ملائکہ اور فرشتوں سے فرمائیں گے۔ اخرجو، اخرج یخرجو بمعنی نکالنا، اس سے یہ امر ہے، اخرجو تم نکالو، کس سے؟ آگ سے۔ من کان فی قلبہ، من اس میں موصول ہے، اس شخص کو، کان کہ ہو، فی قلبہ اس کے دل میں، تم جہنم سے اس شخص کو نکالو جس کے دل میں ہو مثقال حبۃ من خرد، مثقال مقدار، ویسے عربی میں مثقال سا قاف لام، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں، اسی سے اس میں آلہ ہے مثقال، یعنی بوجھ اٹھانے کا آلہ، ایک وزن کا نام ہے جو 4 ماشے کا ہوتا ہے، یہاں اس سے مراد مقدار ہے۔ حب دانے کو کہتے ہیں، خردل رائی اور سرسوں کو کہتے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر من ایمان، ایمان ہو، اسے جہنم سے نکال دو۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کے دل میں بالکل ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، اخرج یخرج اسی سے فعل مضارع مجہول، پس وہ نکالے جائیں گے منہا اس جہنم سے، لیکن جب ان کو جہنم سے نکالا جائے گا ان کی حالت کیسی ہوگی؟ قد اسودوا، درا حال کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہوگا، یعنی وہ جل کر کباب بن چکے ہوں گے، سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اسود یسود، اس کا معنی ہوتا ہے سیاہ ہونا۔ اب جب جہنم سے نکلیں گے بالکل سیاہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُلْقَوْنَ فِي نَحْرِ الْحَيَاءِ اَوِ الْحَيَاةِ، القا یلقی باب افعال ہے اور ناقص ہے، آخر میں کمزور حرف یا ہے، اسی سے فعل مضارع مجہول یلقون، پھر وہ ڈالے جائیں گے، القا یلقی کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، پھر انہیں ڈالا جائے گا حیا کی نہر میں۔ حیا عربی میں اگر بغیر گول تا کے ہو تو بارش کو کہتے ہیں، بارش سے برسنے والا پانی اس کی نہر ہوگی، اس کے اندر انہیں ڈالا جائے گا۔ جیسے بارش کا پانی برستا ہے تو زمین سے چیزیں اور کونپلیں اور درخت بڑی جلدی نکلتے ہیں، ایسے ہی ان کو بارش والے پانی کی نہر میں ڈالا جائے گا، جس سے نئے سرے سے ان کے اندر زندگی آئے گی اور تازگی آئے گی۔ پھر انہیں ڈالا جائے گا حیا کی نہر میں، بارش کی نہر میں، او یا الحیات، حیات کی نہر میں، حیات زندگی کو کہتے ہیں۔ یہ راوی کو شک ہے، بیان کرنے والے ہیں مالک رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے عمر بن یحییٰ سے، تو انہیں شک ہے کہ انہوں نے ان کو نہر حیا کہا کہ بارش کے پانی کی نہر، یا نہر حیات کہا کہ زندگی دینے والی نہر، یعنی دریائے زندگی ہے یا دریائے بارش ہے، اس میں انہیں شک ہے، اس لیے دونوں لفظوں کو انہوں نے بیان کیا۔
جب اس میں ڈالا جائے گا فَيَنْبُتُونَ، نَبَتَ يَنْبُتُ کا معنی ہوتا ہے اگنا، پس وہ اگیں گے، کما جیسا کہ، تنبت الحبۃ جیسے کہ حبہ یعنی دانہ، اگر حبہ ہو، پیچھے والا جو گزرا وہ حبہ ہی ہے، رائی کا دانہ، لیکن یہاں اگر اس کو ہا کے نیچے زیر کے ساتھ پڑھیں تو یہ جنگلی دانہ ہے خاص قسم کا، جس پر پانی کا ایک قطرہ بھی پڑے تو اس سے کونپل نکل آتی۔ اور اگر حب ہا کے اوپر زبر کے ساتھ ہو تو مراد مطلق دانہ چاہے گندم کا ہو یا کوئی اور ہو۔ فَيَنْبُتُونَ پس وہ اگ آئیں گے، کما جیسا کہ، تنبت الحبۃ جیسے کہ جنگلی دانہ اگتا ہے، فی جانب السیل بہتے ہوئے سیلاب میں، یا سیل آپ کہہ دیں وادی کے کنارے میں، سیل وادی جانب کنارہ، یعنی ایک وادی ہے اس کے کنارے میں جیسے جنگلی دانہ اگ آتا ہے ایسے یہ بھی اگ جائیں گے۔ یہ چلتے ہوئے پانی میں سیلاب میں ایک دانہ بہتا جاتا ہے، پھر وہ اپنی جگہ پہ جم جاتا ہے، اور جیسے وہ اگتا ہے جب ان کو نہر حیا یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا ایسے ہی یہ لوگ بھی اگیں گے۔ الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا، انہا کہ وہ دانہ، تخرج نکلتا ہے زمین سے، صفرا زرد، ملتویہ لپٹا ہوا، عربی میں صفرا پیلے رنگ کو کہتے ہیں کہ اس کا رنگ زرد ہوتا ہے اور وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس صورت میں نکلتا ہے۔ تو جب ان کو جہنم سے نکال کر نہر حیا، بارش والی نہر یا زندگی والی نہر میں ڈالا جائے گا تو ان کے اندر بھی زندگی کی تر و تازگی ایسے ہی آئے گی۔ ایک مرتبہ ترجمہ پھر دیکھیں اس کا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے، نکالو جہنم سے اس شخص کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ پھر ان کو اس سے نکالا جائے گا درحال کہ وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر ان کو بارش کی نہر یا زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا، فَيَنْبُتُونَ پس وہ اس طرح اگیں گے جیسے کہ دانہ وادی کے کنارے پہ اگتا ہے یا جنگلی دانہ بہتے ہوئے سیلاب کے ایک کنارے پہ اگتا ہے۔ الم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا، انہا کہ وہ دانہ، تخرج صفرا نکلتا ہے زرد، ملتویہ لپٹا ہوا۔